کنٹینٹس ان کے ساری جتنی تفصیلات ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہیں. ریاست انکار نہیں کر سکتی کہ میرا آدمی کوئی گم ہے. جس کا بچہ گم ہو جائے اس کو نیند آتی ہے. یہ اگر ریاست ماں جیسی ہے, ستیلی ماں جیسی بھی ہے, پڑوسن جیسی بھی ہے, تو تب بھی اس کو نہیں سونا چاہیے کہ جو گم شدہ لوگ ہیں ان کے نام اور نمبر ریاست بتائے. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ زخمی ہیں ان سب کو تب ریمیڈی ملے گی جب ان کی میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے گی. وہ میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے, ان ایک زخمی کو کہا جائے جس کے خلاف آپ پرچہ کریں. میں سب سے بڑے زخمی کا نام لیتا ہوں. آپ نے عمر ایوب کی گردن پہ لگا ہوا شیل دیکھا؟ اس کا پرچہ نہیں ہو رہا. پرچہ ہونا چاہیے. اور میں آئی جی کے پی سے کہتا ہوں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ہماری گورنمنٹ کا آئی جی ہے. آئی جی, عمر ایوب والا پرچہ درج کرو. کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیسے تم ملزموں کی صف میں جا کے ان کی حمایت کر سکتے ہو؟ 2. تیسرا یہ ہے کہ جو شہید ہیں, جس گھر کے بچے مرے ہیں, آپ سارے جانتے ہیں جہاں جہاں ان کے جنازے ہو رہے ہیں وہ سارے, یہ اس قدر بے رحم, بے شرم اور بے حیا نظام ہے کہ جس کے مینیجرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مرا ہے تو مجھے ذرا لا کے دکھاؤ. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کا باپ دادا کب مرا تھا, وہ بھی ثابت کرنے کے لیے کوئی ان کو کہہ سکتا ہے نا, اس قسم کا جو سوال یہ کر رہے ہیں ان کو ایسا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے. جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی تازہ سچویشن ہے, اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے مڈل ایسٹ کے ممالک سے زیادہ, وہ 2 ملکوں کو درپیش آئے گا. یہ میں مڈل ایسٹ پہ میری نظر ہے, وہاں میں ایک یونیورسٹی میں رہ کے آیا ہوں اور میں عربی میڈیا فالو کرتا ہوں. صرف ایک الجزیرہ عربک کور کر رہا ہے اس جنگ کی جو اسرائیل نے چھیڑی. گولان پورے پہ اس نے قبضہ کر لیا. وہ 35 کلومیٹر دور ایک چوٹی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے, اور جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس نے کہا ہے کہ میں آئی ول چینج, یہ اس کے لفظ ہیں, آئی ول چینج دی فیس آف دی مڈل ایسٹ. اور مڈل ایسٹ میں تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور افواج بھی واجبی ہیں اکثر, لیکن جو 2 بڑے ممالک ہیں وہ نشانہ ہے اس ساری کمپین کا. ایک ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے. اور پاکستان کے اندر جو بھی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آج کی فکر ہے, اپنے آج کی فکر ہے, اپنے کل کی فکر ہے. مجھے گارنٹی دو میرے خلاف کچھ نہیں ہوگا, مجھے کوئی گارنٹی تو دے عمران خان کی, مجھے کوئی گارنٹی دے پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان کی گارنٹی کا سوال ہے, کسی فرد کی گارنٹی کا سوال نہیں ہے. عمران خان نے کب کسی کو کہا مجھے کوئی گارنٹی دو, اور کب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑنے کی گارنٹی دو, کب وہ باہر جانے کی گارنٹی اس نے کہا مجھے دو. کوئی گارنٹی مت مانگو. تم لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ عمران خان گفتگو نہیں کرتا. عمران خان نے گفتگو کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ جی پہلے نہ کرتے تھے اب ہاں کرتے ہیں. بے شرموں, بے شرمی میں بھی کچھ اصول ہوتے ہوں گے. تم نے تو ساری اتار کے پھینک دی ہے, جتنی شرم تھی, جتنی حیا تھی. اور اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ کوئی گفتگو ہم نے نہیں کرنی, تو پھر ایک مہم تو چل پڑی ہے, وہ لوگوں نے خود چلائی ہوئی ہے. وہ تحریک انصاف نے نہیں چلائی, لوگوں نے چلائی ہوئی ہے بائیک آؤٹ والی مہم. ہم نے نہیں چلائی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر گفتگو بھی نہیں کرنی, شہیدوں کے نام بھی نہیں بتانے, پرچے بھی بند نہیں کرنے, ہمارے پرچے درج نہیں کرنے. تو پھر پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ تحریک چلی تھی, پاکستان بننے کے بعد بھی یہ تحریک چلی ہے. اس کے لیے تیار ہو جاؤ سول نافرمانی. سر کیسے سر مذاکرات؟ سر سیریس بات کرتے ہیں, شرارتی کا کہا گیا ہے. اچھا, ہم بڑی سیریس بات یہ کرتے ہیں کہ یہ نان ریپرزنٹیٹیو, نان الیکٹڈ, بری طرح سے سلیکٹڈ ایک یونین ہوتی ہے نا, ٹریڈ یونین, اس کے مقابلے میں ایک پاکٹ یونین بناتے ہیں ادارے. تو یہ پاکٹ یونین ٹائپ کی ایک گورنمنٹ ہے, لیکن ہم نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے اپنا دروازہ کھول دیا. سر کہتے ہیں سر وہ فرد واحد کون ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے, جو چاہتا ہے کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے؟ میں اتفاق کرتا ہوں, اور میں ذاتی طور پہ ایگری نہیں کرتا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ سے پرسنلی ایز اے وکیل کہ اس سے مذاکرات کیے جائیں. اچھا, لیکن یہ جو ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے کہا, عمران خان نے کہا ہے تاکہ لوگوں میں یہ پروپیگنڈا نہ کر سکیں. جی سر, وہ فرد واحد کون ہے جو گارنٹی مانگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نہیں کچھ کرے گی, عمران خان باہر آیا تو کچھ نہیں کرے؟ کون ہے وہ فرد واحد جو ایسی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں؟ اس کا نام ہے
देसी वी। डिजाइन सर सर कहते हैं गंदा मैंने पानी, अपने तरीके से सर कहते हैं गंदा पानी जो होता है वो आग बुझाने के काम आता है। एक सवाल हो गया आपका। सर आखिरी सवाल और ये जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने किस्तों में अदालतों को जो मिलिट्री कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने विद रिस्पेक्ट, क्योंकि उनका ऑर्डर आ गया है, रात को मैंने पढ़ लिया है, वो मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैं तब से का हक रखता हूँ एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज द को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज अ सीनियर ASC ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बड़ा गलत फैसला है, मुझे इससे कोई इत्तफाक नहीं है, ये इंतहाई गलत फैसला है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा किसी को उठा के ले जाए तो आप उसको कहें कि इसको पानी पिलाना, इसको जूस पिलाना, इसको रोटी खिलाने के बाद इसको तुम कभी रिहा कर देना। जो मिलिट्री कस्टडी है वो गैर कानूनी है, ये मैं नहीं कह रहा, गैर आईनी है, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले ने कहा हुआ, जो फैसला आज भी कायम है। उस फैसले की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का दिस इज़ अ बैड प्रेसिडेंट, इसको अब अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि अच्छा ये फैसला नहीं हुआ, इसलिए कि इसके नतीजे में सबको पता है निशाना सिर्फ इमरान है। और मैं ये खुल के कहना चाहता हूँ, जो मर्जी कर जाओ, उल्टे लटक जाओ इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आके किसी रात के वक्त, इनको तो हम ये गंदा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। इसके बावजूद इमरान खान -1 नहीं होगा, लोग आएंगे, रिटायर होंगे, -1 होकर चले जाएंगे, इमरान इधर। अच्छा सर जी